بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا صلوات محمد حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ روزانہ صبح ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے حسینیہ محمد علی شاہ یعنی چھوٹے امامباڑے میں 2 مجلسیں رہ گئی ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد سورہ بقرہ کی 125ویں آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے عنوان بیان کے طور پر پیش کیا ہے موضوع مجلس ہے بیت اور اہل بیت ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اس بیت کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کے لیے مثابہ یعنی ثواب کی جگہ یا لوٹ کر آنے کی جگہ یا رجوع کرنے کی جگہ قرار دیا اور اس کو لوگوں کے لیے مرکز امن بنایا آج 7ویں مجلس ہے اس سے پہلے کے 6 مجالس میں نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ سے متعلق بعض معلوماتی چیزیں آپ تک پہنچ جائیں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں جناب آدم کے زمانے میں قائم ہو چکی تھیں
انہی بنیادوں پر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کے سب سے پہلے متولی جناب اسماعیل قرار پائے۔ خانہ کعبہ تک آنے والوں کی تمام خدمات اور خانہ کعبہ کی تمام ذمہ داری جناب اسماعیل کے سپرد تھی۔ جناب اسماعیل نے سب سے پہلے ایک مصری لڑکی سے شادی کی، لیکن جناب ابراہیم کے حکم پر اپنی اس زوجہ کو طلاق دے دی۔ اس کا بھی پورا واقعہ ہے لیکن موضوع سے خارج ہے، لہذا میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا۔ اس کے بعد ایک قبیلہ جو جناب ہاجرہ سے اجازت لے کر خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد ہو گیا تھا، اس قبیلے کو بنی جرہم کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک لڑکی سے جناب اسماعیل نے شادی کی جس کا نام آلہ تھا۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسی بیوی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا۔ جناب اسماعیل کے بعد اسماعیل کی اولاد خانہ کعبہ کی تولیت کا فریضہ ادا کرتی ہے اور سب کچھ بہتر انداز میں چلتا رہا۔ لوگ کعبے تک آتے تھے طواف کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ جناب اسماعیل کی اولاد بھرپور طریقے سے آنے والوں کی خدمت کرتی تھی، خانہ کعبہ کو صاف ستھرا رکھتی تھی، پانی کا اہتمام کرتی تھی، اور یہاں پر جو چشمہ تھا جو جناب اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے پیدا ہوا تھا، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، اس چشمے پر اولاد جناب اسماعیل کو ملکیت حاصل تھی، اور یہ لوگ اس چشمے سے آنے والوں کو سیراب کرتے تھے۔ عرب کے ماحول میں پانی بہت بڑی چیز تھی، اور یہ چشمہ ایسا تھا کہ جو کبھی نہ سوکھنے والا چشمہ تھا۔ جتنے لوگ بھی اس سے پانی پئیں یہ پانی کم نہ پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس چشمے کو کنویں کی شکل دے دی گئی اور پھر اس سے پانی نکالا جانے لگا اور آنے والے سیراب ہوتے رہے۔ عزیزوں، کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ بنی جرہم خانہ کعبہ کی تولیت پر قابض ہو گئی، یعنی جناب اسماعیل کو الگ کر کے بنی جرہم خانہ کعبہ کی تولیت پر قابض ہو گئے۔ جب لوگوں نے بنی جرہم سے پوچھا کہ آپ کس حیثیت سے خانہ کعبہ کی تولیت پر قابض ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی اسماعیل کے ساتھ ہوئی تھی، اس رشتے سے ہم خانہ کعبہ کی تولیت پر قابض ہو گئے۔ دیکھیں، یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب لوگ بیٹی دے کر تولیت پر قابض ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور یہیں سے ساری خرابیوں کا آغاز ہو گیا۔ اب جناب اسماعیل کی سسرال والے قابض تھے۔ سب سے پہلے ایک بہت بوڑھے شخص کو اولاد اسماعیل کو ہٹا کر خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا، اور یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ چونکہ یہ بوڑھا ہے اور یہ بچے ہیں، لہذا اس کو تولیت کا حق زیادہ حاصل۔ بیچارے بنی اسماعیل صبر کر کے بیٹھ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنی اسماعیل تھے، اپنے بزرگوں سے بہت سی باتیں ان تک پہنچی تھیں۔ شاید ان کو یہ معلوم تھا کہ وقتی طور پر تولیت ہم سے چھینی جا رہی ہے، لیکن ایک دن لوٹ کے تولیت
ہمارے ہی دروازے پہ آئے گی. لہذا انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کو واپس حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قبلہ سنیے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچ جائیں. تو یہ بنی جرہم خانہ کعبہ پر قابض رہے. دھیرے دھیرے کچھ بدعنوانیاں پیدا ہونے لگی، اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. بیت المقدس تو اس وقت تک تعمیر ہی نہیں ہوا تھا. وہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 1300 سال کے بعد 1300 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا. اس وقت سب خانہ کعبہ ہی تک آتے تھے. اور عزیزوں اسی وقت سے خانہ کعبہ پر نذرانے چڑھانے کا رواج قائم ہو گیا تھا. بڑے بڑے عمراء آتے تھے، بادشاہ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے. کوئی اپنا تاج اتار کے وہاں رکھ دیتا تھا، کوئی اپنی تلوار اتار کے اٹھا کے وہاں رکھ دیتا تھا، کوئی شخص اپنی انگوٹھیاں وہاں چڑھا جاتا تھا. خواتین آتی تھی، اپنے زیورات وہاں چڑھا جاتی تھی. لیکن میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یعنی خانہ کعبہ میں، یا یوں سمجھے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر سونے چاندی کے زیورات نظر آتے تھے. پورا خانہ کعبہ اس سے ڈھکا ہوا تھا. اور پھر فارس کے بادشاہ نے 2 سونے کے ہرن، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نئی باتیں ان تمام حضرات تک پہنچ جائیں، کہ 2 سونے کے ہرن اس نے خانہ کعبہ کی نظر کیے. تو وہ سونے کے ہرن بیچ نہیں دیے گئے کہ ان کو بیچ کے اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے، بلکہ ان کو بھی خانہ کعبہ ہی میں رکھ دیا گیا. یہ سارے واقعات بنی اسماعیل کی تولیت کے زمانے کے ہیں. پھر بنی جرہم قابض ہو گئے. بہت دن تک یہ لوگ قابض رہے. دھیرے دھیرے انہوں نے کچھ ہیر پھیر کرنا شروع کیا. تو وہاں پر ایک اور قبیلہ یمن سے آگے آباد ہو گیا تھا. اور یمن والے یہاں آگے اس لیے آباد ہوئے تھے کہ وہاں بہت زبردست سیلاب آیا تھا. اور چونکہ سیلاب زبردست تھا لہذا لوگوں کے گھر منہدم ہو گئے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے. لہذا بہت سے لوگ یمن سے ہجرت کر کے مکے آ گئے اور مکے میں رہنے لگے. تو بہت سے قبیلے یہاں آباد ہو گئے تھے. انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا بنی خزاع. یہ لوگ آ کے مکے میں آباد ہو گئے. لیکن جب انہوں نے بنی جرہم کی حرکتیں دیکھیں اور بدعنوانیوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر بنی جرہم پر حملہ کیا. اب جب انہوں نے بنی جرہم پر حملہ کیا تو اولاد اسماعیل نے ان کے لیے کسی نصرت یا مدد کا انتظام بھی نہیں کیا، اس لیے کہ بنی جرہم نے انہی سے تولیت کو چھینا تھا. لہذا بنی خزاع غالب آ گئے. اب یہ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے. بہت توجہ آپ حضرات کی، یہ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے. اب جب خزاع خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے، دیکھیں بہت پتے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب جب بنی جرہم یہاں سے بھاگے، اس لیے کہ انہوں نے ان کو حملہ کیا تھا، تو یہ موت کے خوف سے یہاں سے بھاگے. جب یہ بھاگے تو انہوں نے کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے تمام زیورات اور وہ سونے چاندی مڑی ہوئی تلواریں اور اس کی جتنی میان وغیرہ تھی وہ، اور وہ 2 سونے کے ہرن، یہ سب کچھ انہوں نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا. اور اس کے اوپر بہت سے پتھر ڈال دیے. اور پتھر ڈالنے کے بعد انہوں نے وہاں پر مٹی برابر کر دی. یعنی یہ سوچ کے بھاگے کہ ہم بھاگ تو رہے ہیں، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اتنی اہم ترین چیز کو ہم چھپا کے جائیں گے. اب یہ زمزم کے پانی کو ترس جائیں گے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. زمزم کے پانی کو ترس جائیں گے. لہذا وہ بھاگ گئے. جب وہ چلے گئے خزاع کو تسلط حاصل ہو گیا خانہ کعبہ پہ. لیکن اب زمزم کا کہیں عطا پتہ نہیں تھا. نہ وہ زیورات تھے، نہ وہ سونے کے ہرن تھے، اور نہ زمزم کا پتہ تھا. اس لیے کہ انہوں نے زمزم کو پوشیدہ کر دیا تھا. اور اللہ نے بھی کچھ مناسب سمجھا کہ زمزم پوشیدہ ہی رہے. حالانکہ جناب اسماعیل کی اڑیاں رگڑنے سے نکلا تھا، لیکن چونکہ خاندان سے تولیت چلی گئی تھی، سمجھ گیا، لہذا اللہ نے بھی دوبارہ اس وقت زمزم کو ظاہر نہیں کیا. اب بنی خزاع خانہ کعبہ پہ غالب ہو گئے. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، بیان کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. لوگ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں بت کیسے آ گئے. سنیے عزیزوں، تاریخ پڑھیے خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ میں سب سے پہلے خزاع کے ایک سردار جس کا نام عمر ابن حی تھا، اس نے خانہ کعبہ میں بت لا کے رکھے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص کے اوپر. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ محمد.
قبلہ نام کا بھی بہرحال اثر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے خانہ کعبہ میں بت لا کے رکھے، اس کے بعد سے خانہ کعبہ میں بت لا کے رکھے جانے لگے، بہت دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال عزیزوں، بنی خزاعہ خانہ کعبہ پہ، آپ بور تو نہیں ہو رہے، بنی خزاعہ خانہ کعبہ پہ قابض رہے، کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بنی اسماعیل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام قصا ابن کلاب تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد سے بنی خزاعہ پہ حملہ کیا اور اس کے بعد ان کو زیر کیا اور پھر خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس طرح سے بنی اسماعیل سے دور ہونے والی تولیت ان کے پاس واپس آئی۔ اب قصا خانہ کعبہ کے متولی بنے، خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ قصا کے بعد جناب عبد مناف خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ عبد مناف کے بعد جناب ہاشم، کیا سن رہے ہیں آپ، جناب ہاشم خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ جناب ہاشم کے بعد جناب مطلب خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ مطلب کیوں بنے؟ کہا اس لیے کہ جناب ہاشم کے بیٹے جناب شیبۃ الحمد ننیال میں رہتے تھے، بہت توجہ، ننیال میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، اور جناب ہاشم کسی کاروباری لحاظ سے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا مطلب جو جناب ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی بنے، لیکن ایماندار تھے، پرہیزگار تھے، کعبے کے متولی تو بنے لیکن یہ جانتے تھے کہ میں ہاشم کا بھائی ہوں، میں جانشین نہیں ہوں۔ کیا سنا یہ مجمع، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ جانتے تھے کہ میں چھوٹا بھائی ہوں مگر میں جانشین نہیں ہوں، لہذا ان کو اس بات کی فکر رہی کہ کسی طرح سے ہاشم کی اولاد سے ملاقات ہو جائے۔ بہرحال یہ گئے اور جا کے جناب شیبۃ الحمد کو واپس لے کر مکے آئے۔ انہی شیبۃ الحمد کا نام عبد المطلب پڑھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات، دیکھیں ایک سال میں نے اشرا پڑھا تھا اسلام و بنی ہاشم، شاید اس میں اس کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، لیکن اس سال موضوع ہے بیت اور اہل بیت، لہذا وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ اب جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ عبد المطلب جب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے تو جناب عبد المطلب نے بہت سے ایسے کام کیے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب بھرپور طریقے سے خانہ کعبہ تک آنے والوں کی مہمان نوازی کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ تک آنے والوں کی مہمان نوازی کا فریضہ ادا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے ان کو کھانے کی پریشانی نہ ہو، ان کو رہنے کی پریشانی نہ ہو، ان کو کھانے کی پریشانی نہ ہو، ان کو رہنے کی پریشانی نہ ہو۔ تو عبد المطلب یہ سارے انتظامات اور اہتمام کرتے تھے۔ آج لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو احرام باندھ کے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ احرام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ معلوم ہے آپ کو احرام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ دیکھیے عزیزو، اس زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کا جو طواف کرنے کے لیے آتے تھے اس میں سب دین ابراہیمی کے پابند نہیں ہوتے تھے، مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، لیکن اس وقت مصلحت یہی تھی کہ سب آتے رہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مصلحت یہی تھی کہ سب آتے رہیں، تو لوگ آتے تھے، مختلف مذاہب کے ماننے والے آتے تھے، بت پرست بھی آتے تھے، آتش پرست بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، یہ خالی لفاظی نہیں ہے، میرے پاس دلائل ہیں، یہ سب کے سب خانہ کعبہ تک آتے تھے۔ وہ لوگ ایک اصول بنائے ہوئے تھے، ایک طریقہ بنائے ہوئے تھے، اور طریقہ یہ بنائے ہوئے تھے کہ جو لباس پہن کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اس لباس کو طواف کے بعد کسی کو صدقے میں دے دیتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو صدقے میں دے دیتے تھے، یعنی جو لباس طواف میں استعمال ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ تو اب بہت سے ایسے لوگ بھی خانہ کعبہ تک آتے تھے کہ جن کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا تو وہ کسی سے کرائے پر لباس لے لیتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کو پہن کے طواف کرتے تھے، بعد میں وہ صدقہ کر دیا جاتا تھا، اس شخص کو پیسے دے دیتے تھے، پھر اپنا لباس پہن کے چلے جاتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی آتے تھے کہ جن کے پاس کرائے پر لینے کے لیے بھی لباس نہیں ہوتا تھا، تو دھیرے دھیرے ایک خرابی، دیکھیں بہت غور سے سنیے، میں ہنسانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک خرابی یہ پیدا ہوئی کہ لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا، سوچتے تھے اگر یہ لباس ہم نے پہن کے طواف کر لیا تو اس کے بعد ہمیں یہ صدقے میں دینا پڑے گا، تو پھر ہم گھر کیسے جائیں گے؟ لہذا وہ لباس کہیں رکھ دیتے تھے اور برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ اہتمام کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس دو لباس نہیں ہے تو اس کو
پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لباس فراہم کیا جائے گا. اور پھر وہ لوگ وہ لباس پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. کچھ لوگ واپس کر کے چلے جاتے تھے, کچھ اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. تو جناب عبد المطلب نے سب سے پہلے لوگوں کے لیے لباس کا اہتمام کیا. اب چونکہ جناب عبد المطلب نے لباس کا اہتمام تو کیا, لیکن اتنے ٹیلر موجود نہیں تھے, اتنے درزی موجود نہیں تھے کہ لوگوں کو سی کے لباس دیا جائے. لہذا جناب عبد المطلب نے اہتمام یہ کیا کہ بغیر سلے ہوئے کپڑے کے 2 ٹکڑے دیے جاتے تھے. ایک سے لنگی باندھ لو, دوسرے کو اپنے دوست کے اوپر اوڑھ لو. کیا سنا ہے آپ؟ اب لوگ اس طرح سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر محمد مصطفیٰ کے آباء و اجداد کافر ہوتے تو اللہ کافروں کے طریقے کو عبادت کا جز نہ بناتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. تو یہ سارے حاجی جو آج احرام باندھتے ہیں, یہ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے انہوں نے اس طرح کے لباس لوگوں کے درمیان تقسیم کیا. تو جناب عبد المطلب نے بڑے بڑے کام کیے. آپ کو معلوم ہے اس وقت وہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا. لوگوں کے اپنے ذاتی کنویں ہوتے تھے. یہ اس قبیلے کا کنواں ہے, یہ اس خاندان کا کنواں ہے, یہ اس شخص کا کنواں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اہل قبیلہ اس سے پانی پیتے تھے, دوسرے کو اس سے پانی پینے کی اجازت نہ دیتے تھے. اگر کوئی پیتا بھی تھا تو اسے پرمیشن لینا پڑتی تھی. اگر ان کا موڈ صحیح ہوا تو انہوں نے پرمیشن دے دی, اگر موڈ صحیح نہیں ہوا تو پرمیشن نہیں دی. عزیزوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ جناب مطلب کا جب انتقال ہوا, قسم خدا کی عزیزوں پڑھا ہے تو پڑھ رہا ہوں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہ رہا ہوں, کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب جناب مطلب کا انتقال ہوا اور جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے تو اس وقت امیہ تقریباً 80 سال کا تھا اور جناب عبد المطلب 38 سال کے تھے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, دیکھیں ساری باتیں وہیں سے چلی ہیں. امیہ نہیں غور کر رہے آپ, 80 سال یا اس سے کچھ اوپر کی عمر کا تھا, نہیں غور کیا آپ نے. اور جناب عبد المطلب کی عمر فقط 38 سال تھی, 38 ایئرز کے تھے. جناب عبد المطلب کو کعبے کا متولی بنایا گیا. امیہ سامنے آ گیا کہ اس کی عمر کم ہے, میری عمر زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. اس کی عمر کم ہے, ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ محمد. میری عمر زیادہ ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ اپنے ایک چچا زاد, یا بعض روایتوں میں لکھا ہے چچا, کہ جس کا نام نوفل تھا, اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اور یہ دونوں مل کر جناب عبد المطلب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے لگے اور لوگوں کو ورگلانے لگے کہ یہ نوجوان ہیں, یہ جوان ہیں, یہ کیسے کعبے کے متولی ہو جائیں گے, ہم بوڑھے ہیں, پہلے ہم کو کعبے کا متولی ہونا چاہیے اس لیے کہ ہماری عمر زیادہ ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے, ان کی شرافت زیادہ ہے. ایک بغل بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے. میں سمجھ رہا ہوں کہ کس پریشانی کے عالم میں, شدت کی گرمی میں آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں, لیکن میں بھی بہت اہم ترین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال شکست ہوئی امیہ کو, جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. یہ بنی امیہ کے بھی 2-3 کنویں تھے, لیکن یہ لوگ حج کے موقع پر اس سے پانی لینے نہیں دیتے تھے. اب جناب عبد المطلب کو پریشانی ہوتی تھی, اس لیے کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اس وقت
متولی کا وہ کانسیپٹ نہیں تھا جو آج ہے. متولی کا مطلب مالک نہیں ہوتا تھا، متولی کا مطلب ہوتا تھا خدمتگار. سنایا میں نہیں سنا؟ متولی کا مطلب ہوتا تھا ذمہ دار. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اور اس وقت جو متولی ہوتا تھا اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے تجارت کرنا پڑتی تھی، اس لیے کہ اس کو اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، اس کو اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا. وہاں یہ مسئلہ تو تھا نہیں کہ جناب عبد المطلب کہتے کہ بھئی کعبے کے چاروں طرف دکانیں بنوا دی جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ پتہ نہیں جناب عبد المطلب تجارت کرتے تھے، سال بھر جناب عبد المطلب تجارت کرتے تھے. مکے سے دور دور مصر تک جاتے تھے، یمن تک جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں سے مال لے کے آتے تھے، آپ میری تو متوجہ رہے. سب سے پہلے عرب میں خضاب کو جو انٹروڈیوس کیا وہ جناب عبد المطلب نے کیا. یمن گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ بوڑھے لوگوں کے بال کالے ہیں. کہیں تمہارے بال کالے کیسے؟ میں نے کہا ہم خضاب لگاتے ہیں. جناب عبد المطلب ان سے بنڈل کے بنڈل خضاب کے یمن سے لے کے آئے اور لا کر مکے میں ان کو فروخت کیا. مکے کی چیزوں کو لے جا کے وہاں فروخت کیا. شام بھی جاتے تھے، فلسطین تک جاتے تھے، دور دور تک جاتے تھے جناب عبد المطلب اپنی تجارت کے سلسلے میں. اور سال بھر میں جو کماتے تھے جب حج کا سیزن آتا تھا تو اپنی رقم خرچ کرتے تھے جناب عبد المطلب. تو پانی کا اہتمام بھی کرتے تھے. دیکھیں اب میری تو متوجہ رہے، یہ کوئی اجتماع نہیں ہو رہا ہے کسی ہاتھے کا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ کہ جہاں کیمرہ دیکھ کے لوگ ادھر گھوم جائیں. آپ صرف میری طرف دیکھیے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبد المطلب نے پانی کے سلسلے میں بھی بھرپور اہتمام و انتظام کیا. مکے سے تقریباً مکے سے 50 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی طائف. طائف میں جناب عبد المطلب نے ایک کنواں کھدوایا. دیکھیں اس وقت کنواں کھدنا آسان نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ پانی نہیں نکل آتا تھا. تو طائف میں ان کو کنواں ملا تو ایک کنواں کھدوایا، یا بعض روایتوں کے اعتبار سے بنی ثقیف سے خریدا. اب وہ کنواں جناب عبد المطلب کی ملکیت تھا. قسم خدا کی سنیے تو عزیزو، یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے آپ. یہ بزرگان رسول ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو جناب عبد المطلب 50 میل دور سے طائف سے پانی اونٹوں پر لاد کر مکے تک لاتے تھے. اور مکے میں اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال سے حوض بنائے جاتے تھے اور اس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا اور جب حج کا سیزن آتا تھا تو وہ پانی ان لوگوں کو پلایا جاتا تھا. ایسے موقع پر بنی امیہ کسی حاجی کو ایک گلاس پانی دینے کے روادار نہیں ہوتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کسی کو پانی نہیں دیتے تھے، بلکہ جو عبد المطلب پانی لے کے آتے تھے اس میں بھی حصہ بٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو یزید کے حکم پر کربلا میں پانی بند ہوا، یہ اس خاندان کی پرانی عادت. تو اب 50 میل کے فاصلے سے، 50 میل آپ سمجھے، 50 میل کے فاصلے سے، یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً شاید کانپور سے کچھ پہلے لکھنؤ سے آپ جائیں تو وہاں سے جناب عبد المطلب ناکوں پر لدوا کے پانی لے کے آتے تھے. اب وہ مکے میں اسٹور کیا جاتا تھا، وہ لوگوں کو پلایا جاتا تھا.
کچھ اور بھی قبیلے تھے جو بہرحال پانی کی فراہمی میں مدد کرتے تھے. ایک دن جناب عبد المطلب سو رہے تھے جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ جناب عبد المطلب سے کہہ رہا ہے کہ تم پانی کے لیے کیوں پریشان ہو؟ تمہارے جد کی وراثت زمزم موجود ہے. کیا سن رہا ہے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. تمہارے جد کی وراثت زمزم موجود ہے. تم فلاں مقام پہ جا کے کھودو، تمہیں زمزم ملے گا، وہاں جا کے کھودو. اور وہ زمزم ایسا ہے کہ جو قیامت تک خشک نہیں ہوگا. پھر تم کو بنی سخیف تک جا کر یعنی طائف سے پانی لانے کی ضرورت نہ ہوگی. ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا، تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا. جا کے قریش کے سامنے بیان کیا کہ میں ایسا ایسا خواب دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے مذاق اڑایا. میں نے کہا یہاں کون سا زمزم ہے، کون سا کنواں ہے، کہاں کھودو گے، کیا فائدہ، کچھ نکلنے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لیکن جناب عبد المطلب کو اللہ پر یقین تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری وراثت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری وراثت ہے. ارے بوتلوں میں زمزم لانے والوں، سنو تو کہ زمزم کیا ہے. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. یہ آب زمزم دے کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے والوں، یہ سمجھو تو کہ زمزم آیا کہاں سے. جناب عبد المطلب ایک بیٹا تھا اس وقت جن کا نام تھا حارث. اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اس مقام پہ پہنچے، کھودنا شروع کیا. اب سمجھئے کہ جناب عبد المطلب اور ان کا بیٹا کھود رہا ہے. عبد المطلب کھودے جاتے ہیں اور ان کا بیٹا ایک بیٹا دریا میں مٹی بھر بھر کے دور جا کے پھینکتا جاتا ہے. جناب عبد المطلب کا ایک غلام تھا، اس نے کہا میں بھی کچھ مٹی پھینک دوں. عبد المطلب نے کہا نہیں، اس پہ دوسرے کی شرکت نہیں ہوگی، یہ کام میں ہی کروں گا. عبد المطلب زمزم کی کھدائی کرتے رہے. اب باقی قریش اور بنی امیہ دور کھڑے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں انہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جہاں کنواں کھود لیں گے، یہاں سے زمزم جاری ہو جائے گا. لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک مرتبہ کھودتے کیا ہوا کہ جس خدا سے کھود رہے تھے ٹن سے آواز آئی. دیکھیں میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب انہوں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی. اب جو مٹی ہٹائی تو سونے کے زیورات نظر آئے، اور کھودا سونے کے 2 ہرن نکل آئے، اور کھودا تلواریں نکل آئیں. اب ہنگامہ ہو گیا کہ صاحب عبد المطلب کو خزانہ مل گیا، عبد المطلب کو خزانہ مل گیا. بس یہ سننا تھا کہ سب دوڑے دوڑے چلے آئے، اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہے. سنو، سب دوڑے چلے آئے، آگے کہہ رہے اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہر قبیلہ کہہ رہے ہمارا بھی حصہ، وہ کہہ رہے ہمارا بھی حصہ، وہ کہہ رہے ہمارا بھی حصہ. سب کے سب چلے آئے. جناب عبد المطلب بہت ہوشیار آدمی تھے، جانتے تھے کہ اس وقت لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سب کے سب آمادہ کہ اس میں ہمارا حصہ، ہمارا حصہ، ہمارا حصہ. اس وقت حرب امیہ کا بیٹا آگے بڑھا. وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اس میں سب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف بنی عبد مناف کا حصہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جناب عبد المطلب کی ہمدردی میں نہیں کہہ رہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے کو بھی بنی عبد مناف میں شامل کرتے تھے، لہذا سوچا کہ اگر سب میں بٹے گا تو کم ملے گا. اور کیا آپ نے، لہذا کہا یہ صرف بنی عبد مناف کا. بہرحال بحث ہوتی رہی. جناب عبد المطلب نے کہا دیکھو یہ زمزم صرف میری ملکیت، صرف میری ملکیت ہے. کسی نے آگے بڑھ کے کہا آپ کی ملکیت کیسے ہو گئی؟ کیا ابراہیم اور اسماعیل ہمارے جد نہیں تھے؟ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ابراہیم اور اسماعیل ہمارے جد نہیں تھے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بے شک
تمہارے بھی جد تھے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ جب تمہارے جد تھے تو پھر خواب میں زمزم کے بارے میں تم میں سے کسی کو بشارت چاہیے؟ جب زیادہ ہنگامہ ہوا تو جناب عبد المطلب نے کہا اچھا ٹھہرو، اب ظاہر سی بات ہے کہ کعبے کا متولی تھے، بات تو سب کو سننا ہی تھی۔ انہوں نے کہا ایک بات بتا، ٹھیک ہے یہ خزانہ ہم نے نکالا ہے، ہم اپنی ملکیت کا دعویٰ واپس لیتے ہیں، لیکن ہم تمہارے سامنے صلح کے لیے ایک مسئلہ رکھتے ہیں، ایک پرپوزل ہے، اس کو قبول کر لو۔ نے کہا کیا پرپوزل ہے؟ کہا پرپوزل یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں باہر آئی ہیں ان کے لیے قرعہ ڈال لیا جائے، اس کے لیے قرعہ ڈال لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قرعہ کس طرح پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو قرعے میں ایک حصہ کعبے کے نام کی پرچی ڈالو۔ کیا سن رہا ہے؟ اس وقت قرعے کا طریقہ بالکل الگ تھا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو کعبہ ہو گیا، دوسرے میں ہو گیا، اور تیسرے تم ہو گئے۔ اب جس کے نام جو نکلے وہ لے جائے۔ سن رہے ہیں؟ اب جس کے نام جو نکلے وہ لے جائے۔ قریش راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئے قرعہ ڈالا گیا۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا تو وہ سونے کے 2 ہرن تو خانہ کعبہ کے نام نکلے، وہ خانہ کعبہ کے حوالے کر دیے گئے، اور جتنے باقی سونے چاندی کے زیورات تھے وہ جناب عبد المطلب کے نام نکلے۔ قریش کا نام کچھ نہ نکلا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں قرآن دازی ہوتی ہے، کچھ نہ نکلے تو کہتے ہیں ثواب، وہاں ثواب بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھا محمد، وہاں ثواب بھی نہیں، کچھ نہ نکلا۔ اب قریش کو خاموش ہونا پڑا، قریش کو خاموش ہونا پڑا، لیکن جناب عبد المطلب اٹھے، سونے کے ہرن خانہ کعبہ میں لے جا کے رکھ دیے۔ جو باقی زیورات تھے حالانکہ ان کے نام نکلے تھے، ملکیت ان کی قرار پائے تھے، لیکن لے جا کے وہ بھی خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیے کہ میں نے اپنا حصہ بھی کعبے کو دیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے اپنا حصہ بھی کعبے کو دیا، میں نے اپنا حصہ بھی کعبے کو دیا۔ عبد المطلب نے وہ زیورات کعبے کے حوالے کر دیے۔ ارے بھیا سلام کے لائق ہے اگر متولی ایسا ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ وہ زیورات خانہ کعبہ کے حوالے کر دیے۔ اب سنیے عزیزوں اپنے مطلب کی بات، ابھی میں زمزم کے بارے میں بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب یہ زیورات جناب عبد المطلب کے زمانے میں جو خانہ کعبہ پہ چڑھائے گئے تھے، یہ خانہ کعبہ میں موجود رہے، کبھی باہر لٹکے رہے، کبھی اندر رکھے گئے، بہرحال موجود رہے، اور وہ 2 سونے کے ہرن بھی وہاں موجود رہے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب کے بعد خود پیغمبر اسلام فتح مکہ کے بعد کیا سن رہے ہیں؟ اب خانہ کعبہ میں وہ زیورات اپنی جگہ برقرار رہے، کسی نے ان زیورات کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پہلی خلافت کے دور میں بھی یہ زیورات اپنی جگہ رہے۔ جب دوسری خلافت کا زمانہ آیا تو وہ ذرا زیادہ ترقی پسند تھے۔ سنیے عزیزوں، میں آ گیا اپنی منزل کے اوپر، وہ ذرا زیادہ ترقی پسند تھے۔ انہوں نے کہا یہ خانہ کعبہ میں اتنا سونا چاندی، یہ سونے کے ہرن، یہ خانہ کعبہ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ سب بیچ دیا جائے، یہ سب بیچ دیا جائے، اور اس کے بعد یہ پیسہ جنگی کارروائیوں میں خرچ کر دیا جائے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ یہ ہر مال کو جنگی کارروائی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی کہہ کے تو فتح چھینا تھا نا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ پہلے اہل بیت کا حق چھینا، اب بیت کے مال پر نیت خراب ہوئی، تو یہ بھی بیچ دیا جائے، بیچ کے یہ کام کر لیا جائے۔ دیکھیے آپ، اللہ جانے وہاں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سب راضی ہو گئے۔ اب مجبوراً مولا علی سے بھی پوچھنا پڑا، یا علی آپ کا کیا خیال ہے؟
میرے مولا نے فرمایا بھرے ہوئے دربار الحمدللہ تا حد نظر مجمع ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. پڑھیے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ پڑھیے، کلمات امیر المومنین، ارشادات امیر المومنین، نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ جا کے اس میں دیکھیے گا، تلاش کیجیے گا، آپ کو ملے گا. مولا علی نے فرمایا سنو، قرآن میں 4 طرح کے اموال کا تذکرہ ہوا ہے. ایک مسلمانوں کا مال، وہ مسلمانوں تک پہنچ گیا. دوسرے مال غنیمت، جو مال غنیمت کے مستحقوں تک پہنچ گیا. تیسرے خمس، جو خمس کے حقداروں تک پہنچ گیا. چوتھے صدقہ، جو محتاجوں تک پہنچ گیا. امام نے فرمایا کہ یہ جو کعبے کے زیورات ہیں، نہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہیں غور کر رہے آپ، نہ یہ غنیمت ہے، نہ یہ خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ یا صدقہ ہے. جب قرآن میں اموال کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوئی تب بھی یہ مال ایسے ہی تھا. اس کے سلسلے میں کوئی آیت نہیں آئی، اس کے سلسلے میں رسول نے کوئی حکم نہیں دیا، لہذا اس کو ایسے ہی رہنے دو. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا؟ کہا اس کو ایسے ہی رہنے دو، جہاں ہے وہیں رہنے دو. اس لیے کہ نہ تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہ غنیمت ہے، نہ خمس ہے، نہ زکوٰۃ ہے. اس کو ایسا ہی رہنے دو، ایسا ہی رہنے دو. بس نام نہاد مبلغین سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو عزاداری کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے، کیا سنایا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو عزاداری کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے، نہ تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہ یہ مال غنیمت ہے، نہ یہ خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے. ارے بھیا ادھر نظر نہ کرو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مجلسوں کا خرچ دیکھ کے تمہارے کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، یہ جو تبرک کی فراوانی دیکھ کر تمہیں الٹیاں ہوئی جا رہی ہیں، یہ جو کما کا ماتم دیکھ کے تمہیں بلڈ ڈونیشن یاد آ رہا ہے، حسین بادشاہ،
جو عزائے امام حسین علیہ السلام میں جو خرچ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بنام حسین ہے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. ادھر فرش عزائے حسین بچھی, ادھر کسی کو تعلیم یاد آ رہی ہے, کسی کو یتیم بچیوں کی شادیاں یاد آ رہی ہیں. اما جب اپنی بیٹی کی شادی کی اور 50 لاکھ روپے خرچ کیے تب کوئی یتیم بچی یاد نہیں آئی. تب نہیں آئی کوئی یتیم بچی یاد. کہ 10 لاکھ میں ہم اپنی بیٹی کی شادی کر لیں اور 4 بچیاں اور سوارت ہو جائیں 10 لاکھ میں, تب نہیں آتا ہے. یہ حسین کی عزاداری, یہی ہمیں زندہ رکھے ہوئے, ہم اسی کی وجہ سے زندہ. اگر یہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کچھ. اگر یہی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. بس تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عبد المطلب کھدائی کر رہے ہیں, یہ زیورات نکلے, جناب عبد المطلب نے سب کچھ خانہ کعبہ کے حوالے کر دیا اور کھدائی کی اور کھدائی کی, یہاں تک کہ اللہ نے زمزم کو ظاہر کیا. اللہ نے زمزم کو ظاہر کیا, زمزم ظاہر ہوا, زمزم ظاہر ہوا. اب جب زمزم ظاہر ہوا تو پھر سب آ گئے کہ اس پانی پہ ہمارا بھی اختیار. جناب عبد المطلب نے کہا تمہارا اختیار کیسے بھائی, تم تو مذاق اڑا رہے تھے. کہا نہیں, مکہ کی زمین تو ہماری ہے نا, ہمارا بھی اختیار. کہ خواب میں میں نے دیکھا, کھدائی میں نے کی, تم کیسے, تم کیسے. میں کہا نہیں, ہم بھی اس کے اوپر حق رکھتے ہیں, ہم بھی حق رکھتے ہیں. بہرحال بات بہت آگے بڑھی تو جناب عبد المطلب نے کہا اچھا تم چاہتے کیا. تو اب انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ شام میں ایک کاہنہ ہے, چلیے اس سے فیصلہ کرائیں, چلیے اس سے فیصلہ کرائیں. جو حق پہ ہوتا ہے اسے پریشانی تھوڑی ہوتی ہے, جس سے چاہے فیصلہ کرا لو. ہمارے عقیدے پہ ہو یا نہ ہو, ہم اسے مانتے ہو یا نہ مانتے ہو, جس سے چاہو چلو فیصلہ کرا لو. چلے یہ لوگ, اب شام تک کا سفر تھا, قریش ساتھ میں جا رہے ہیں, ان کے سردار, چنندہ سردار جناب عبد المطلب کے ساتھ جا رہے ہیں, قافلہ جا رہا ہے. اب ہر ایک کے پاس اپنا اپنا پانی ہے. جناب عبد المطلب کے ساتھ جو ان کے گھر کے لوگ تھے, کچھ دور جانے کے بعد ان کی مشکوں میں پانی تمام ہو گیا. اب جناب عبد المطلب نے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا پانی پلا دو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دیں گے, آپ کا پانی تمام ہو گیا, آپ جانیے, آپ کا کام جانیے. فیصلہ کرانے جا رہے ہیں نا. اب لوگ بڑے پریشان, جو لوگ جناب عبد المطلب کے ساتھ تھے کہ قدم آگے بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں, سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں, ناقے بیٹھے ہوئے ہیں. اب لوگ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اب پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے اور زمزم پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا, زمزم پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا. جناب عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو, خالی یہاں انتظار کر کے مر جانے سے بہتر ہے کہ اٹھو, ہمت کر کے آگے بڑھو. ہو سکتا ہے آگے کوئی بستی ہو جہاں شریف لوگ رہتے ہوں جو ہم کو پانی دے دیں. سنیے قبلہ, بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں, کہ اٹھو. سارے لوگ جناب عبد المطلب کے حکم پر اٹھے. سب سے آخر میں جناب عبد المطلب اپنے ناقے کی طرف بڑھے. ناقہ بھی لاغر ہو رہا ہے, اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر بنی امیہ دیگر لوگ دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں عبد المطلب کا ناقہ کیسے اٹھتا ہے. ایک مرتبہ عبد المطلب نے اپنے ناقے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, پیٹھ پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, ناقہ کھڑا ہوا. جیسے ہی ناقہ کھڑا ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ جہاں پر ناقہ بیٹھا ہوا تھا وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا. ایک صلوات بڑھ محمد وآل محمد.
سنیے عزیزوں، سنو بیٹا، سنو بات مکمل ہے. تو اس ناکے کے نیچے سے پانی نکلا، چشمہ جاری ہوا. اب جب چشمہ جاری ہوا سارے مخالفین عبد المطلب نے دیکھا. دیکھیں مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے. کل کو یہ نہ کہے کہ صاحب موضوع چھیڑ دیا لیکن پڑھا کچھ نہیں. آج کے بعد صرف 2 مجلسیں اور میٹر بہت میرے خیال میں جو بھی مکمل نہ ہو پائے گا. مجھے بات کر لینے دیجئے. تو اس کے نیچے سے پانی نکلا. سب نے جب یہ پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو مخالفین نے ہتھیار ڈال دیے. جناب عبد المطلب نے کہا چلو کس کاہنہ کے پاس چلنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب تو فیصلہ یہی ہو گیا. فیصلہ تو یہی ہو گیا. اللہ نے آپ کے ناکے کے نیچے سے چشمے کو جاری کیا. اب فیصلہ تو یہی ہو گیا. بہرحال یہ لوگ مکے واپس آئے. اب زمزم جناب عبد المطلب کی ملکیت قرار پایا. ملکیت قرار پایا. جب ملکیت قرار پایا تو قریش نے ملکیت تو ان کی ملکیت میں تو دے دیا تھا، لیکن تھوڑا پریشان تھے کہ ہمیں اس کا پانی پینے کو نہیں ملے گا. لیکن جناب عبد المطلب نے کہا میں اس زمزم کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کرتا ہوں. کیا سن رہا ہے آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. میں اس زمزم کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کرتا ہوں. اب جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے اس کے لیے یہ پانی مباح ہے، اس کے لیے یہ پانی حلال ہے. سمجھ رہا؟ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیے آپ نے کچھ غور کیا، ملکیت میں ہے مگر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پر پابندی لگانا اس گھرانے کا شعار نہیں رہا. اس گھرانے کا شعار نہیں رہا پانی پر پابندی لگانا. بس عزیزوں بہت دیر ہو گئی، بہت دیر میں پڑھ لیا، مجھے مسائل بھی پڑھنا. بہت توجہ آپ حضرات. تو یہ تھے جناب عبد المطلب. آپ کو معلوم ہے عزیزوں اس وقت یہ لوگ اہل بیت کہلاتے تھے. یعنی کعبہ بیت کہلاتا تھا اور بیت کی مناسبت سے یہ اہل بیت کہلاتے تھے. وہ بیت، یہ اہل بیت، یعنی جو خانہ کعبہ کا متولی ہوتا تھا وہ کہلاتا تھا اہل بیت. جناب ہاشم اہل بیت، مطلب اہل بیت، عبد المطلب اہل بیت، جناب ابو طالب اہل بیت. کیا سن رہے ہیں؟ بعد میں اہل بیت کی ڈیفینیشن بدل گئی. کیوں کہ پہلے خانہ کعبہ کی وجہ سے اہل بیت کہلاتے تھے، اب کہ چادر کے نیچے آنے والے اہل بیت کہلانے لگے. سنیا؟ اب چادر کے نیچے آنے والے اہل بیت کہلانے لگے. بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شاید اسی لیے اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں بھیجا. کیوں خانہ کعبہ میں بھیجا؟ کہ بھئی پہلے کعبے کی مناسبت سے اہل بیت کہلاتے تھے، علی کعبے میں آئے اہل بیت. کیا سنایا؟ علی کعبے میں آئے اہل بیت، وہی علی چادر میں بھی آئے اہل بیت. کیا سنایا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کعبے والے بھی اہل بیت، چادر والے بھی. ایک شخص بس قبل بعد تمام بنی امیہ کو یہی دشمنی رہی کہ یہ اہل بیت کیوں کہلاتے ہیں اور ہم اہل بیت کیوں نہیں کہلاتے. یہی عداوت، یہی دشمنی کربلا تک آ گئی. آج 7ویں محرم جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی، بنام حسین پانی پلایا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، آپ مومنین کے محلوں کی گلیوں سے نکلیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی شربت کے جام لیے ہوئے، کوزے لیے ہوئے، ایک ایک آدمی کے سامنے جا رہے ہیں بنام حسین. یہاں بچے پانی پلا رہے ہیں، کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے، الاتش. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء.
آج 7ویں محرم، قاسم کچھ ایسے تم نے فرائض ادا کیے، کیسے رہوں بغیر تمہاری ثنا کیے۔ بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار، تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے فدا کیے۔ مصائب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں کروں گا۔ شب عاشور آقا حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں۔ کل سید و زہیر مارے جائیں گے، خور کا بیٹا قتل ہوگا، خور جام شہادت نوش فرمائیں گے، میرے بچپن کا دوست حبیب مارا جائے گا، جون قتل کیے جائیں گے، آپ اسے شاکری کا سر جدا ہوگا، شودب کے سر پہ تلوار لگے گی، میرا اون مارا جائے گا، میرا محمد قتل ہوگا، میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، میرے عباس کے بازو کبیں گے۔ خاموش ہوئے۔ ایک 13 برس کا کم سن اٹھا، چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں؟ اگر آقا حسین کہہ دیتے کہ ہاں میرے لال ہمارا نام ہے فہرست شہداء میں، تو لوگ کہتے بچہ تھا، کہاں معلوم تھا کہ شہادت کسے کہتے ہیں، جوش میں آگے پوچھ لیا۔ لہذا امام حسین نے پوچھا میرے لال تم موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہزادے نے فرمایا چچا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ یعنی 13 برس کے قاسم نے اپنے علم کا بھی اظہار کیا کہ میں شوق شہادت بھی رکھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ موت کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں۔ کہ میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ جب اپنا نام سنا تو مسکرائے، جب علی اصغر کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا کیا اشقیاء خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ ارے لال میں تمہارے بھائی کو ہاتھوں پر لے کے جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، 3 بال کا تیر علی اصغر کو مارا جائے۔ آقا حسین فہرست شہداء سنانے کے بعد جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ اصحاب و انصار اپنے اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ علامہ نجم الحسن قراروی نے ذکر العباس میں تحریر کیا ہے کہ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے انصار کیا کر رہے ہیں، میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ حسین خیمے سے نکلے، سب سے پہلے انصار کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بڑے خیمے کے اندر تمام انصار جمع تھے۔ حسین نے جھانک کے دیکھا ایک کرسی رکھی ہے، اس پر حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے، سامنے انصار ایسے بیٹھے جیسے آپ مجلس میں بیٹھے، اور حبیب
کہہ رہے ہیں دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں کوئی مارا جائے اور تم میں کوئی زندہ رہے۔ انصار حسین ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں حبیب آپ تو ہمارے آقا کے حبیب ہیں نا، آپ تو ہمارے آقا کے حبیب ہیں، بس کل آپ ہم کو باری باری اجازت دلوا دیجئے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم کیسے حق نصرت ادا کرتے ہیں۔ اصحاب کو دعائیں دیتے ہوئے حسین آگے بڑھے، گھر والوں کے خیموں کا رخ کیا، ایک خیمے کے قریب پہنچے، اندر جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ 3 شخصیتیں موجود ہیں، ایک علی کا بیٹا، ایک امام حسن کا بیٹا، ایک آقا حسین کا بیٹا۔ کون کون؟ کہ جناب عباس، شاہزادے قاسم اور شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ عزیزوں ابھی آپ ماتم کر کے روئیں گے۔ کیا سنا حسین نے کہ شہزادے علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا کل جب جنگ ہوگی نا تو سب سے پہلے میں اپنے بابا پر اپنی جان قربان کروں۔ حضرت عباس نے علی اکبر کے منہ پر ہاتھ رکھا، نہیں میرے لال ایسی بات تو نہیں کرتا، جب تک یہ چچا زندہ ہے تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں جاؤں گا اپنے آقا پر جان قربان کرنے کے لیے۔ پہلے میں جاؤں گا۔ شہزادے علی اکبر کہتے ہیں چچا آپ میرے بابا کا قوت بازو ہیں، اگر آپ مارے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا میرے لال لیکن تم میرے آقا کے نور عین ہو، اگر تم مارے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا۔ ایک مرتبہ 13 برس کا قمصن اٹھا، کہا چچا عباس نہ پہلے آپ جائیے گا، نہ بھیا علی اکبر پہلے آپ جائیے گا، پہلے میں جاؤں گا۔ پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر چچا مارے گئے تو ہمارے چچا حسین کی کمر شکستہ ہو جائے گی، اگر بھیا علی اکبر شہید ہو گئے تو اموں کی آنکھوں کا نور جاتا رہے گا، لیکن اگر میں مارا گیا تو نہ ہمارے اموں کی کمر شکستہ ہوگی نہ آنکھوں کا نور رخصت ہوگا، اس لیے کہ میں یتیم ہوں۔ بس عزیزوں اتنا سننا تھا۔ حسین پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوئے، میرے لال جب تک حسین زندہ ہے اپنے کو یتیم نہ سمجھنا۔ کربلا کا میدان، 13 برس کے قاسم بار بار آنے چچا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، چچا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ عزیزوں اجازت نہیں ملتی قاسم کو۔ وہ تعویذ یاد آیا جو بابا نے بازو پر باندھا تھا، کھول کے پڑھا، لکھا تھا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں گا، میری طرف سے تم اپنی جان حسین پر قربان کر دوں گا۔ خوشی خوشی وہ تعویذ لے کے آئے، چچا یہ دیکھیے کیا ہے، کہ آپ کے بھیا کی وصیت ہے۔ حسین نے خط کو پڑھا، قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غشی داری ہو گئے، غشی سے افاقہ ہوا۔ خدا حافظ لال قاسم، خدا حافظ آواز تھی،
اب سنیں گے عزیزوں، بازو کٹ جانا، سر پہ گرز لگنا، آنکھ میں تیر لگنا، گھوڑے سے زمین پہ آنا، میں سمجھتا ہوں حضرت عباس کے لیے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت یہ تھی کہ امام حسین نے کہا بھائی عباس قاسم کو گھوڑے پر سوار کرو. بڑے بھائی کا یتیم جسے گود میں پالا تھا، حکم ہو رہا ہے قاسم کو گھوڑے پر سوار کر دو. بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، روندے ہوئے گلے کے ساتھ عباس نے جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. بسم اللہ میرے لال. خط ایسا تھا کہ رکابوں کو پلٹ دیا تھا حضرت عباس کہ پیر پہنچ جائیں قاسم. کوئی زرہ بھی نہیں تھی، ایک کرتا پہن. دیکھیے عزیزو، کل رات امام حسین کہہ رہے تھے میرے لال جب تک میں زندہ ہوں اپنے کو یتیم نہ سمجھنا، لیکن اب جب جناب قاسم جا رہے ہیں نا، حسین آگے بڑھے، قاسم کا گریبان چاک کر دے. چلے گئے جناب قاسم. جناب زینب نے بلوایا امام حسین کو، بھیا حسین یہ قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بہن زینب یہ چاک گریبان یتیمی کی علامت ہے. میں نے اس لیے گریبان چاک کر دیا کہ ہو سکتا ہے قاسم کو یتیم سمجھ کے کوئی قاسم پر کچھ رحم کرے. ہاں عزیزو، شہزادہ میدان میں آیا، رجس پڑھا، میں حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بھتیجا ہوں، میں دین علوی پر ہوں. مجھے فن سپاہی میرے امو عباس سے سکھائے. ہاں عزیزو، قاسم نے جنگ شروع کی. وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت شامی کے 7 بیٹوں کو قتل کیا، خود اس ملعون کو بھی واصل جہنم کیا. عزیزو، قاسم تلوار چلا رہے تھے، لوگ مقابلے پہ آتے جاتے تھے، قتل ہوتے جاتے تھے. عزیزو، جب ازرق بھی قتل ہو گیا تو شمر ملعون نے پکار کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر ایک ایک اس شخص کے مقابلے پر جاتا رہا اسے کم سن نہ سمجھو، یہ بنی ہاشم کا شعر ہے، کوئی بچے گا نہیں، ایک ساتھ مل کے حملہ کرو. اب عزیزو، سارے لشکر نے حملہ کر دیا. 13 برس کے قاسم میمنے پر حملہ کیا، میسرے تک آ گئے، میسرے پر حملہ کیا، قلب لشکر میں آئے، تلوار چلا رہے ہیں. جناب قاسم جنگ کرتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک ملعون پیچھے سے آیا، ایک بھاری گرد قاسم کی پشت پر مارا. قاسم دوڑا کے زمین کی طرف آئے، یا ادرکنی، آئے ججا میری مدد کے لیے آئیے. عزیزو، روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے کبھی نہیں آئے جیسے قاسم کو پکارنے میں دوڑتے ہوئے آئے. حسین کے ساتھ عباس، علی اکبر. سامنے قاسم کا قاتل نظر آیا، گھوڑے کو دوڑایا، چاہتے تھے کہ اسے قتل کر دے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. بیچ میں قاسم جب گھوڑے کی ڈال سینے پہ پڑتی تھی، واما ادرکنی، آئے ججا میری مدد کے لیے آئیے. آئے ججا میری مدد کے لیے آئیے، آئے ججا میری مدد کے لیے آئیے. عزیزو، حسین جب پہنچے ہیں نا، امام حسین کے جانے سے فوجیں چھٹی. میں آج کی مجلس میں کبھی کبھی یہ مثال ضرور پیش کرتا ہوں. ابھی مجلس کے بعد یہاں شبی نکلے گی، نہ معلوم کتنے لوگ شبی کو چومنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں گے. کچھ دیر کے بعد فرش پر سناٹا ہو جاتا ہے، شبی نکل گئی، خواتین میں چلی گئی. ابھی ایک ازدحام تھا شبی کو بوسہ دینے کے لیے، لیکن جب سناٹا ہو جاتا ہے نا تو اس سفید چاندنی پر سرخ رنگ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہ جو احترام عزاداری سے واقف ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک پتی کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ پہ رکھتے ہیں، یہاں سے اٹھائی، ہاتھ پہ رکھا، یہاں سے اٹھائی، ہاتھ پہ رکھا.